ہر دانا عقلمند والد اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بڑا فکر مند رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں خوب حربے استعمال کرو، خوب تجربے، جو تجربہ آپ استعمال کر سکتے ہو اپنی بچی کی بہترین تربیت کے لیے آپ ضرور استعمال کریں، لیکن ساتھ میں پیغمبری تعلیم کے اس مقدس ارشاد سے آپ ضرور مدد لیں۔ لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا دوست تمہارا ساتھی بس ایمان والا ہو۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، تمہارے گھر کا کھانا بھی کوئی پرہیزگار آدمی ہی کھائے۔ اس حدیث سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ایمان والوں کے ساتھ جوڑو، علماء کے ساتھ جوڑو، اہل علم سے جوڑو، ایسے آدمی سے جوڑو جس کا کردار گفتار اچھا ہو، وفادار ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، بے ایمان نہ ہو، دھوکے باز نہ ہو، شریف النفس ہو، ایسے آدمی کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمہارے گھر میں بھی آنا جانا ایمان والوں کا ہی رہنا چاہیے، پرہیزگار لوگ، امانت دار لوگ، حیا جن کے ماتھے پر ہو، جو حیا کو سمجھتے ہوں، جو ایک دوسرے کی عزت کو سمجھتے ہوں، ہمسائے کے حق حقوق اور احترام کو جانتے ہوں۔ بری صحبت والے سے اجتناب کریں۔ شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں زجاہل گورے زندہ چوں تیر باش، نیا میختہ چوں شکر شیر باش۔ جاہل آدمی سے، بری صحبت والے سے تیر کی طرح، گولی کی طرح بھاگنے والا بن جا، دودھ اور شکر کی طرح اس کے ساتھ ملا ہوا مت رہے۔ تورا ازدہا گر بود یارے گار، ازاں بہ کے جاہل بود غم گسار۔ تیرا ازدہا سانپ بڑا بھی اگر تیرا دوست بن جائے نا تو اچھا ہے، اس سے کہ کوئی جاہل تیرا غم گسار بن جائے، بری صحبت والا تیرا ساتھی بن جائے، ہمدرد بن جائے۔ سانپ ایک مرتبہ ڈسے گا، معاملہ ختم، لیکن جاہل بار بار ڈسے گا اور ایمان کو نقصان پہنچائے گا اور اپنی بری صحبت سے متاثر کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ پھر ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ بس اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اہل ایمان کے ساتھ جوڑو، چاہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں اہل ایمان کو تلاش کرنا پڑے، علماء کے ساتھ جوڑو۔